الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین زین ملک کل زین صاحب الجود والعطاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان اللہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سبحان اللہ۔ پہلے تو میں سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً سعادت صاحب کا، حافظ ابرار صاحب ہیں، میرے عزیز بابر شاہ صاحب ہیں، اور سبھی جو آپ اتنی دور سے تشریف لے آئے، گھر چھوڑ کے، کام چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اتنا کچھ کیا اپنے اللہ کی رضا کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے۔ میرے عزیزو، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ رب العزت کے لیے جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ ساری صنعت ایک ہی ذات کی صنعائی ہے، ہر طرف اس کے جلوے ہیں، ہر انسان اس سے جڑا ہوا ہے، اور وہ سب انسانوں سے لا ہے، ہر جگہ اس کے جلوے ہے، ہر چیز اس سے ہے اور وہ کسی سے نہیں ہے۔ وہ کاتب ہے، مکتوب نہیں، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے، پیدا نہیں ہوتا، وہ مارنے والا ہے، مرتا نہیں، وہ وقت کا خالق ہے اور خود وقت سے باہر ہے۔ کوئی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی ذات کسی کے احاطے میں نہیں آ سکتی۔ وہ بے مثال ہے، لاجواب ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ جبار اور قہار ہے۔ لیکن جب اپنی پیاری مخلوق انسان سے تعارف کا وقت آیا تو اس نے فرمایا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں حد سے زیادہ مہربان ہوں اور حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ سچ ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو جدید سے بھی جدید تر، تو قدیم سے بھی قدیم ہے۔ یہ ساری کائنات اس کی مہربانیوں سے، اس کی رحمتوں کی خوشبو، اس کے کرم کی برکتیں، اس کی مہربانیوں سے یہ زندگی کے شب و روز روان ہوا۔ اس کی مہربانیاں بے شمار، ہر طرف اس کے جلوے، اس کی رحمتوں کے مظہر بے انصار۔ لیکن یہ ماننے والی چیز ہے، یہ تسلیم شدہ چیز ہے کہ کائنات ارضی و سماوی میں اس کی رحمتوں کے مظہر، اس کے کرم کا مظہر، اس کی عنایات کا مظہر، اس کی ذات کا مظہر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں۔ یہ اس کی رحمت کا مظہر بن کر آئے، یہ اس کے کرم کا مظہر بن کر آئے، یہ اس کی ذات کا مظہر بن کر آئے۔ اللہ تعالی زندگی دینے والا ہے، زندگی کا سکون دینے والا ہے، دکھ دور کرنے والا ہے، تکلیفیں دور کرنے والا ہے، پریشانیاں دور کرنے والا ہے، زندگی کی آسانیاں مہیا کرنے والا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، وہ رحمت کا رحم کرنے والے، کرم کرنے والے، برکت کرنے والے، ظلم کو مٹانے والے، غلاموں کو روح دینے والے، انسانیت کو اس کا مقام بتانے والے۔ تو حق یہ ہے سچی یاری اللہ تعالیٰ کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی، سچا ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا، سچا عشق اللہ اور اس کے رسول کا، سچی محبت اللہ اور اس کے رسول کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چیز جب دل میں بیٹھ جائے تو پھر یہ ہے کہ سچا خیال اللہ اور اس کے رسول کا، سچا خواب اللہ اور اس کے رسول کا، سچا تصور اللہ اور اس کے رسول کا، جب یہ بات ہو جائے، اپنی ذات اپنی ہستی مٹ جائے،
اپنی ہستی اللہ اور اس کو رسول کے احکامات میں مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ آپ کو اپنی منزل مل گئی. ہم مٹ گئے تو صورت ہستی نظر پڑی, پیران جب آپ ہو گئے ہستی نظر پڑی. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کہاں ملتے ہیں. ہم لاکھوں کروڑوں میل دور چاند سورج اور ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ ہماری شاہ رگ سے قریب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خون میں گردش کرنے والے وہ ہم کو نظر نہیں آتے, وہ ہم سے نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں کھو گئے, ہم ان چیزوں میں کھو گئے جن کو ہمیں نہیں کھونا چاہیے تھا. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے تھا. جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا تو چاند سورج اور ستارے تو ہمارے نزدیک آ گئے اور اللہ اور رسول جو ہماری شاہ رگ سے قریب ہے, جو ہماری رگوں میں دوڑنے والا ہے, وہ دور ہو گئے. ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا حضور آپ کہتے ہیں کہ اللہ میرے پاس ہے, مجھے اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا. وہ ایک گڈی فروش ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگے کہ اس سے پوچھو یہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے ہوتا ہے اور ایک نادیدہ شخص نادیدہ ہستی سے ہم کیسے مل سکتے ہیں. اس نے اس سے پوچھا. وہ کہنے لگا کہ میں گڈی اڑاتا ہوں, میں ڈور دیتا رہتا ہوں, گڈی اتنی دور چلی جاتی ہے, گڈی والوں کی زبان میں ہے کہ گڈی ٹکی ہو گئی. جب وہ نظر آنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں گڈی ٹکی ہو گئی. لیکن کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ گڈی کے ساتھ میرا رابطہ قائم ہے کہ یہ ڈور میرے ہاتھ میں ہے. یہ ڈور جب تک میرے ہاتھ میں ہے, گڈی میری دسترس میں ہے. جب تک ہماری دسترس میں کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے, ہمارا رابطہ اللہ سے ہے اور اللہ کے رسول سے ہے. جب ہم اس کلمے کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس کلمے کی ماہیت کو بھول جاتے ہیں, ہم اس کلمے کی اصلیت کو بھول جاتے ہیں, تو پھر اللہ بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے, رسول بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کا ڈیرہ آباد ہے اور ڈیرے پر لوگ آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, عشق محبت کی باتیں کرتے ہیں, پیار کی باتیں بزرگوں سے سنتے ہیں. ایک دن اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مخلوق الحال بوڑھا سا بندہ آ گیا. حضرت صاحب نے دیکھا کہ یہ شخص پہلی بار آیا ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ بابا جی کہاں سے آئے ہو اور کیا کرنے آئے ہو, کیا لینے آئے ہو. کہنے لگا جی یہ بزرگوں کا بازار ہے, یہ بزرگوں کا دربار ہے, یہاں جو کچھ ملتا ہے وہی لینے آیا ہوں. میرا فلاں گاؤں ہے اور میں یہاں لینے آیا ہوں آپ سے اللہ اور اس کے رسول کا رابطہ. اور بزرگوں نے فرمایا کہ کچھ پڑھے ہوئے ہو. کہنے لگا جی ایک ہی چیز پڑھا ہوا ہوں اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. اب اس کی عشق کی بات ہے, اس کی محبت کی بات ہے, وہ سنیں ذرا. کہتا ہے مجھے ایک کلمہ ہی آتا ہے جی, لا الہ الا اللہ سونا پاک محمد رسول اللہ. حضور کہنے لگے اللہ کے نیک بندے, یہ تمہیں کلمہ نہیں کسی نے بتایا, یہ کیا پڑھ رہے ہو, اس طرح میں کافر ہو جاتا ہے بندہ. یہ کلمہ نہیں ہے, کلمہ صحیح طریقے سے پڑھو, پھر پڑھو, مجھے پھر صحیح کلمہ پڑھ کے بتاؤ. وہ پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ سونا پاک محمد رسول اللہ. وہ کہنے لگے تمہیں نصیحت ہے, تمہیں کچھ بھی نہیں پڑھا, یہ کلمہ شریف پڑھو جو میں بتاتا ہوں اور اگلے ہفتے پھر میرے پاس. اس کو اچھی طرح یاد کرایا کہ کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھی طرح اسے کہہ کے کہنے لگے اگلے ہفتے پھر آنا اور مجھے بتانا. اگلے ہفتے آیا تو انہوں نے بتایا کہ سناؤ بھی کلمہ مجھے. تو وہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ سونا پاک محمد رسول اللہ. وہ کہنے لگے تم انسان ہو کیا چیز ہو. کہنے لگا جی حضور میرے کافر ہونا منظور ہے, کلمہ میں اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتا, مجھے کلمہ آتا ہی نہیں ہے, مجھے یہی کلمہ آتا ہے لا الہ الا اللہ سونا پاک محمد رسول اللہ. بزرگ آنکھیں بند کر کے کافی دیر مراقبے میں چلے گئے. اس کو کہنے لگے کہ اگلے جمعے والے دن ہم تمہارے گاؤں میں آئیں اور جمعہ وہاں پڑھیں گے. اور بزرگوں کا بڑا نام تھا, وہاں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے. جب بزرگ وہاں پہنچے تو اس بابے کو کہنے لگے کہ بابا جی چلو ہمیں جماعت کرو, نماز پڑھاؤ. بابا جی حیران رہ گئے, کہنے لگے جی مجھے تو نماز آتی ہے. ہزاروں ہزار رونے لگے, کہنے جو بھی آتا ہے نماز ہم نے تیرے پیچھے پڑھنی. بابا جی کھڑے ہو گئے.
اب پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, مدت گزر گئی, کھڑے ہیں, پیچھے خلقت کھڑی ہے, کسی نے گھنگورا مارا تو بابا جی سیدھے سجدے میں چلے گئے. ایک مدت تک سجدے میں پڑے رہے. کسی بچے نے آواز لگائی اور بابا دینیا مر گیا ہے, اٹھے گا. حضرت صاحب نے بھی سر اٹھایا, کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. بابے کو دیکھا تو اس کی روح کب سے بات کر چکی تھی. کہنے لگے یہ عشق ہے, یہ محبت ہے جو ان زلفوں کا اسیر ہو گیا, جس نے ان زلفوں کی خوشبو چون لی, جو ان آنکھوں کی چمک کا دیوانہ ہو گیا, جو شخصیت کا اسیر ہو گیا, جس نے اس زلفوں کی خوشبو کا تصور کر لیا, وہ پھر کہیں اور کا نہ رہا. کوئی اسے مقام اچھا نہ لگا, کوئی اسے مرتبہ اچھا نہ لگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. یہ عشق کی باتیں ہیں جو ان زلفوں کا, جس نے ان آنکھوں کی چمک دیکھ لی, جو اس ہستی کا اسیر ہو گیا, جس نے ان زلفوں کی خوشبو کا تصور کر لیا, وہ پھر کسی اور کا نہ ہو سکا. کوئی اور جگہ اسے اچھی نہ لگی, کوئی مرتبہ اس کو اچھا نہ لگا, کوئی مقام اس کو اچھا نہ لگا. جوگ لیا آشفتہ ہم نے, جوگ لیا آشفتہ ہم نے, دیکھ لٹک ان زلفوں. جوگ لیا آشفتہ ہم نے, دیکھ لٹک ان زلفوں کی, گلیوں گلیوں ہوش گنوائے بال بکھیرے پھرتے. جب کوئی عشق کا دیوانہ ہو جاتا ہے, جب کوئی محبت کا دیوانہ ہو جاتا ہے, جب کوئی کسی کے ذات میں اپنی ذات کو ضم کر دیتا ہے, تو پھر اس کو یہی کلمہ آتا ہے, لا الہ الا اللہ, سونا پاک محمد رسول اللہ. اس کی بات آئی ہے. میرے دلوں نے, میرے مہربانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا ذکر کیا, تو میں بھی اپنی سعادت سمجھتا ہوں. ویسے یہ بات ماننے والی ہے کہ میں ایک جگہ گیا, جلسہ تھا, وہاں میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ خیال آرائی کر کے اپنے لیے سعادت کا سامان بنایا. اور جلسہ تھا محبان رسول کا, عاشقان رسول کا, فدائین رسول کا, خادمان رسول کا. اور جب میں تقریر کر کے ہٹا تو منتظمین کا جو اعلیٰ ترین شخص تھا, وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ حضرت صاحب کے خیالات دیوبندیوں سے ملتے ہیں. یہ ہماری بدبختی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق عشق کی انتہا, جذبے کی انتہا, صداقت کی انتہا. صداقت کی انتہا یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی صداقت کے لیے گواہی کی ضرورت پڑی تو اللہ نے فرمایا کہ میرا صدیق اس کا گواہ. ابوبکر صدیق عظمت کا نشان ہے. ایک شخص نے حضرت شبلی علیہ الرحمت سے پوچھا, بڑی پتے کی بات ہے صاحب, حضرت شبلی سے پوچھا, اب بڑی باتیں ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سب کچھ آقا کی نظر کر دیا, ابھی نظر کرنے والی باقی چیز, ابھی نظر کرنے والی چیز تو باقی رہتی ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ زکوٰۃ کا کیا میزان ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ علماء کرام کے مذہب پر بتاؤں یا فقیروں کے مذہب پر بتاؤں. تو کہنے لگے جی کہ دونوں کے مذہب پر بتائیں. کہنے لگے جی کہ علماء کا مذہب تو یہ ہے کہ اگر 80 روپے سال پر پڑے ہوئے گھر, تو ان پر 2 روپے زکوٰۃ ہے. یہی ہے اب سب کہ اگر 80 روپے سال پر پڑے رہیں تو 2 روپے زکوٰۃ ہے. لیکن فقیر کا مذہب یہ ہے کہ جب آقا چاہے, آقا مانگے, مالک مانگے, تو سب کچھ جو کچھ ہے وہ گھر میں دے دو, ان کو دے دو. اور گھر کی عزت, گھر کی محبت, گھر کی شفقت, جس کے لیے اپنی جان قربان کر دی, اپنی عزت, وہ شکرانے کے طور پر پیش کر. یہ ہے محبت. اور بات کرتے ہو دوسروں کی, حضرت ابوبکر صدیق کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے, دنیا سے رخصت فرما گئے, تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو لشکر
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया था, आपने फरमाया कि ये लश्कर जरूर जाएगा। सहाबा किराम ने अर्ज की, या खलीफतुल मुस्लिमीन, चारों तरफ से मदीने को दुश्मनों ने घेरा हुआ है और भूखे भेड़ियों की तरह वो बैठे हुए हैं हमको खा जाने के लिए, फाड़ जाने के लिए। अब ये लश्कर भी चला गया तो यहां कोई बाकी नहीं रहेगा। तो ये अबू बकर का ईमान है, ये अबू बकर का अकीदा है। इसी अकीदे को अपना लो, इसी यकीन को अपना लो, तो यकीन करो कि दुनिया में भी फलाह पाओगे, आखिरत में भी फलाह पाओगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अगर मुझे यकीन हो कि मैं मदीने में अकेला रह गया हूं और रात को भेड़िए मेरी लाश को नोच कर खा जाएंगे, फिर भी मैं उस लश्कर को नहीं रोकूंगा जो मेरे आका मौला ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना लिया चूरा शरीफ। गारे हिरा की बातें तो सभी करते हैं, गारे सौर की बातें तो सभी करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मैयत में वहां गए, क्या फरमाया, लेकिन असल बात को कोई नहीं बताता। अब ये अगर गुस्ताखी है तो अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपना जानू रख के बैठे हुए हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानू पर सर रखकर आराम फरमा रहे हैं। एक सांप पता नहीं कितनी दूर से, कितनी देर से, सदियों से हज़रत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का प्यासा आराम कर रहा था। जब उसको पता चला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सब सुराख बंद कर दिए। एक सुराख जो रहता था तो वहां पर पाँव की एड़ी रख ली। अब वही सुराख था जहां वो सांप आराम कर रहा था और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का प्यासा था। उसने एड़ी पर काट दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरी चीख ना निकले, मेरे मुंह से आवाज ना निकले कि मेरे आका मौला बेआराम ना हो। आपकी आंखों से आंसू निकले और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कहां से आंसू निकल रहे हैं और किस चेहरे मुबारक पर पड़ रहे हैं। हुजूर नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला बैठे हुए हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, कहने लगे कि अबू बकर क्या हुआ है? आपने कुछ नहीं बताया। जब पूछा तो कहने लगे जी कि सांप ने मेरी एड़ी पर काट लिया। अब ये तो आम बात है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे देहन निकाला और उस एड़ी पर लगा दिया। लेकिन नुक्ते की बात की है कि उस मुंह से ये चीज निकल रही है, जिस मुंह के मुतालिक ये कहा गया है कि इससे जो भी निकलता है वो अल्लाह की वही से निकलता है, अल्लाह के फरमान से निकलता है, अल्लाह के हुक्म से निकलता है। अब ये बात है कि जिस मुंह से अल्लाह का फरमान निकलता है और कुछ भी नहीं निकलता, उस मुंह से लुआबे देहन निकल रहा है और कहां जा रहा है, बात करना गुस्ताखी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क्या फरमा है, सहाबा किराम मौजूद है और ख्याल कर रहे हैं कि काश कि हम आजादी से मक्के में नमाज पढ़ते। यही सोच विचार कर रहे हैं कि गुरगुला हुआ कि उमर बिन खत्ताब आ रहा है और आपका बड़ा दबदबा था, आपका बड़ा जलाल था, आपका बड़ा रोब था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबने, हजरत हमजा मौजूद है, हजरत अली मौजूद है, हजरत उस्मान मौजूद है, सबने तलवारें निकालना। हुजूर ने फरमाया सब कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं करना, आने दो। आप आए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गए, उनकी गुलामी का शर्फ हासिल किया, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा शेर आ गया। आपने फरमाया कि उमर हम नमाज मक्के में पढ़ना चाहते हैं। उमर ने तलवार निकाल ली, छाती को चौड़ा कर लिया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, अपनी मूंछों को ताऊ दिया। याद रखो हजरत उमर फारूक ने मूंछें रखी, मूंछों को ताऊ दिया, अपनी छाती को चौड़ा किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में चल पड़े पीछे पीछे का, और वो ललकार रहे हैं हजरत उमर फारूक कि जिसने अपनी बीवी को बेवा करना है
جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے آسرا کرنا ہے، آؤ میری تلوار کا مزہ چکھو۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، اس حال میں جینا لازم ہے، اس حال میں جینا مشکل ہو۔ اور یہ سنت، یہ بات عمر فاروق نے ثابت کر کے دکھائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے اعلانیہ، عمر نے کہا آؤ میں دیکھتا ہوں کون ہمیں روکتا ہے، آج نماز ہوگی تو مکے میں ہوگی۔ اور یہ پہلا دن تھا، پہلا موقع تھا جب عمر فاروق کی میت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے صحابہ کرام نے مکے میں نماز پڑھی۔ یہی عمر فاروق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، آپ کا دور عمارت آ گیا، دور خلافت آ گیا، بیت المقدس کی فتح تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا خلیفہ ہے، وہ ہمیں بتائے، ہم اس کو دیکھیں گے، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر اس کے مطابق ہوا تو ہم چابیاں آپ کے حوالے کر دیں، نہیں تو صدیوں تک لڑتے رہنا تو فتح نہیں کہا۔ حضرت عمر فاروق گئے، خیر مختصر میں عرض کرتا ہوں، وہاں بیت المقدس میں شرائط طے ہوئی، انہوں نے چابیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کی، اور اسی وقت نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت بلال رضی اللہ کو فرمایا کہ جاؤ بلال اذان دو، اور یہ پہلا موقع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد بلال نے اذان نہیں دی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت عمر فاروق فرمائش کر رہے ہیں اور حضرت بلال اذان دے رہے ہیں۔ جب اذان دے چکے تو بلال بھی زار و قطار رو دیے، عمر فاروق بھی زار و قطار رو دیے، سارے صحابہ کرام رو دیے، آنکھیں بھی وہی، منظر بھی وہی، چھائی ہے مگر افسردہ دلی، کیا اٹھ گئی رونق محفل سے یا رونق محفل کوئی نہیں۔ اذان بھی وہی تھی، الفاظ بھی وہی تھے، لوگ بھی وہی تھے، لیکن جن کی موجودگی بھی اذان ہوتی تھی۔ آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باغیوں نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت زبیر موجود ہیں، حضرت طلحہ موجود ہیں، اور جید صحابہ کرام موجود ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا امیر، یا خلیفۃ المسلمین، ہمیں اجازت دے، ہم ان باغیوں کا چند لبوں میں کلا کما کر دیتے، ان کی ہڈی پسلی علیحدہ کر دیتے ہیں، ان کو نصیحت کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ میرے آقا و مولا کی دھرتی ہے، یہاں میرے آقا و مولا کا قیام ہے، میں کسی قسم کی خونریزی یہاں نہیں چاہوں گا، میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ یہاں کسی کا خون بہایا جائے، یہ ادب کی جگہ ہے، یہ احترام کی جگہ ہے، میں کسی کو یہاں خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، عرض کی یا خلیفۃ المسلمین، پھر ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں، وہاں آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ عشق کی انتہا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے، یہ کمال ہے، یہ عشق نہیں آسان، بہت مشکل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا جس آقا و مولا کے ساتھ ساری زندگی گزری، اب آخر وقت میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اب حیرانی والی بات یہ ہے، اب میں ذرا اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ صاحبزادہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، ہم آج مسلمان ہیں، اب اگر مسلمان ہیں تو یہ اعجاز ہے ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا اور عائشہ صدیقہ کا۔ یہ جتنا اسلام ہمارے پاس موجود ہے، یہ جتنا اسلام ہمارے پاس پہنچا، یہ تاریخ گواہ ہے، یہ تاریخ کا برق گواہ ہے، یہ ہر مورخ گواہ ہے، تاریخ کا ایک لمحہ گواہی دے رہا ہے کہ جو اسلام ہم تک پہنچا وہ ان ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی اور عائشہ صدیقہ کے بارے میں پہنچا۔
یہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم، یہ ابو بکر صدیق کی دین ہے، اللہ کا کلام ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن ہم تک پہنچا حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے۔ افسوس یہ ہے کہ آج وہ مولوی حضرات جو 30,000 40,000 50,000 60,000 روپیہ لیتے ہیں کہ پہلے یہ آن لائن کرو اور پھر ہم تقریر کرنے کے لیے آئیں گے، رٹی رٹائی تقریریں کرتے ہیں اور اتنا زہر بھرتے ہیں، اس قدر گمراہی پھیلائی ہے انہوں نے کہ کسی نے کبھی نہ ابو بکر صدیق کا نام لیا ہے، نہ عمر فاروق کا نام لیا ہے، نہ عثمان غنی کا نام لیا ہے، نہ عائشہ صدیقہ کا نام لیا ہے، نہ یہ بتایا ہے کہ قرآن کس کی معرفت ہمیں ملا، یہ حدیث مبارکہ کس کی معرفت ہمیں ملی۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو چورن تم بیچتے تھے، تم نے بہت ظلم کیا اس قوم پر، تم نے اس قوم کی روایات کو مرجع میٹ کر دیا، تم نے اس قوم کے عقائد کو مرجع میٹ کر دیا، تم نے اس قوم کی تاریخ کو مرجع میٹ کر دیا، اور جو بیج تم نے بویا ہے یہ تناور درخت بن گیا ہے، اس کا زہر آلود سایہ، تم تو چلے جاؤ گے لیکن اس قوم کا جو تم نے بیڑا گرک کر دیا ہے، اس قوم کے ذہنوں میں جو نفرت بھر دی ہے، اس قوم کی روایات کو جو تم نے تبدیل کر دیا ہے، وہ شاید کسی کبھی نہ بدل سکتا۔ یہ بدبختی کی انتہا ہے، یہ بدقسمتی کی انتہا ہے۔ اور بات کرتے ہیں اللہ کے، یہ سردار صاحب ہے، آج تک انہوں نے مجھ سے پیسے کا مطالبہ نہیں کیا کہ میں اتنے پیسے دو گے تو میں آؤں گا۔ اگر یقین کریں کہ اگر یہ پیسے کا مطالبہ کرتے تو میں ان کو کہتا ہی میں دور سے آپ کو سلام کرتا۔ ایک نعت خان بڑے شدومات سے، میرے قاری بھائی وہاں موجود، تو اس نے نعت پڑھی، میں نے کہا کیا بھائی پیروی کا ٹھاٹ ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میں آپ کو عرس پر آؤں گا ضرور۔ میں نے کہا عرس پر ضرور آنا، لیکن اگر عرس کے بعد تم نے یہ کہا کہ مجھے رخصت کرو تو میں تمہارے پیچھے جوتے لے کے لڑکوں کو لگاؤں گا۔ اور جو اب نعت خانوں کی بات آئی ہے تو یہ میرے عزیز ہیں، یہ چشتی صاحب ہیں، سعید ہے اور بچے ہیں۔ ایک نعت خان ہمارے ملنے والے بڑے مہربان، میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ان برائی کے شعلوں سے بچیں، آپ ان گندگی کے اور غلاظت کی بدبو سے دور رہیں، آپ اپنے ذہنوں کو پلید کرنے کی صحیح سے بچیں۔ ایک نعت خان بڑے مہربان ہمارے اب فوت ہو گئے ہیں، ہمارے بڑے ملنے والے تھے، میرے قاری بھائی صاحب ان کو اپنا بھائی کہتے تھے، اور میرا اقبال بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بہت مہربان تھے، میرے بھی بڑے مہربان تھے۔ وہ یہ اقبال بچہ ہے میرا بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک جلسے میں گئے تو اس کو 1000 روپیہ دیا کہ جب میں نعت پڑھنے لگوں تو یہ مجھ پر نشاور کرنا۔ وہ ان کی جب باری آئی تو انہوں نے وہ 1000 روپیہ ان پر نشاور کر دیا۔ اب وہاں جو منتظمین تھے ان کا یہ اصول تھا، اور ان کو نعت خان صاحب کو پتہ نہیں تھا، وہ ان کا اصول یہ تھا کہ جتنے بھی پیسے اکٹھے ہوتے تھے وہ سارے اکٹھے کر کے پھر اس کو اپنے گاؤں کا ماشکی، جلاحہ، موچی، نائی اور امام ان سب پر برابر تقسیم کرتے تھے۔ جب انہوں نے وہ سارے پیسے اکٹھے کیے تو اپنے نعت خان کے حصے میں 400 روپیہ آیا۔ اتنے لگے کھانا نہیں کھا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ یار میں کہتا ہوں مولوی صاحب، یہاں میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے لاہور سندر کے قریب، مانگا منڈی کے قریب، وہاں میں گیا تو مجھے کہنے لگے جی کہ ایک مولوی صاحب سے ہم نے سودا کیا، 35,000 میں ڈن ہو گیا، تو 30,000 ہم نے نقد دے دیا۔ اب یہ جو کرائے کے ملا ہیں یہ 30,000، 40,000، 50,000، 60,000، میں کہتا ہوں یہ سردار صاحب گواہ ہے، یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ کام صحابہ کرام نے نہیں کیا،
یہ ائمہ مجتہدین نے نہیں کیا، یہ علماء حق جو ہیں یہ ولی اللہ نے نہیں کیا، اور یہ بزرگان دین نے نہیں کیا، یہ کسی کتب غوث اور ولی نے نہیں کیا. تم کیسے کرتے ہو؟ نام ان کا لیتے ہو اور برائی وہ کرتے ہو جو انہوں نے نہیں کی. کہتے ہو ننگے سر نماز نہیں ہوتی. کہاں مجھے دکھاؤ ننگے سر نماز نہیں ہوتی. لیکن اس کے لیے تم بزد ہو کہ چھوٹی داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے، اور یہ تم حرام کھاتے ہو. اپنا ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، اور جو اس نے مقرر کیا ہے وہ دینا ہے. اب یہ تمہاری مرضی ہے اس کو حرام طریقے سے حاصل کر لو یا حلال کے طریقے سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ چورا شریف. اب میں مولوی صاحب کا ذکر کر رہا تھا کہ لوگ گئے. اب وہ میرا بچہ بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، لاہور سے آیا ہوا ہے، میرا بڑا پیارا بچہ ہے. تو جب 35,000 ڈن ہو گیا تو 30,000 انہوں نے نقد دے دیا. کہنے لگے کہ 5,000 جب آپ وہاں تشریف لائیں گے تو 5,000 آپ کو دیں گے. اور انہوں نے بینر چھپوا دیے، اشتہار چھپوا دیے، اناؤنسمنٹ کر دی، جگہ جگہ ان کے بینر لگا دیے، دیواروں پر لکھ دیا، وال چاکنگ ہو گئی. جلسے کا موقع آ گیا، جلسہ شروع ہے، مولوی صاحب غائب ہیں، تقریریں شروع ہو گئی، مولوی صاحب غائب ہیں. جب آخر وقت آیا تو مولوی صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ میں آپ کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں، آؤ میرے پاس اور مجھے باقی 5,000 دو، پھر میں آؤں گا. اب لوگ بڑھتے کیا نہ کرتے، وہاں گئے تو ان کو 5,000 روپیہ دیا تو کہنے لگے کہ جو سٹیج پر ہوگا وہ بھی میرے. پھر مولوی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے تقریر کی. اور تقریر کیا کی کہ لوگوں کا ایمان خراب کیا. اب میں پوچھتا ہوں ان سے کہ اس مولوی کا قصور نہیں ہے، یہ ان کا قصور ہے جنہوں نے اس چیز کو نشہ بنا کر اپنے ذہنوں پر طاری کر لیا ہے. اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑھو. سبحان اللہ. اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بنیاد الطالبین پڑھو. اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو حضرت مجدد الافسانی کی مکتوبات شریف پڑھو. اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو خواجہ علی حجویری کی کشف الوجوہ پڑھو. کیا ملتا ہے تمہیں ان سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا نہیں، روٹی نہیں، بیویوں کے کپڑے پورے نہیں، چھت کھجور کے تنوں کی ہے، پانی ٹپک رہا ہے، دروازے پر پردہ نہیں. ایک دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور بے چینی کی طبیعت، عشاء کی نماز پڑھ. میں نے پوچھا حضور آپ کی طبیعت میں بے چینی کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا آج کچھ سونا گھر آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے لا کے دو. عرض کی کہ میں نے اسی وقت وہ سونا لا کے دے دیا، آپ باہر تشریف لے گئے. اب گھر میں کبھی روٹی پکتی ہے کبھی نہیں پکتی، بیویوں کے کپڑے پورے نہیں ہیں، اپنے پیٹ بھوکے ان پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور وہ سونا لے کے باہر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد تشریف لائے تو بڑے حشاش بشاش ہوئے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے آپ بڑے پریشان تھے، اب کہنے لگے کہ ایسا یہ جو چیز تھی نا یہ جن کی تھی میں ان کو دیا ہے. میں کہتا ہوں غور کرو میری بات پر کہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں تعلیم دی کہ اپنی ذات کو بھول جاؤ، بھوکے کو یاد کرو، ننگے کو یاد کرو، بیمار کو یاد کرو، مریض کو یاد کرو، دکھی کو یاد کرو، بیوہ کو یاد کرو، بوڑھے کو یاد کرو. اور تمہیں وہ کوئی نظر نہیں آتے؟ تمہیں 40,000 50,000 60,000 ملا نظر آتا ہے جو پیسے لے کے کیا تمہیں بتا کے آتا ہے؟ کیا چیز تم اس سے سیکھتے ہو؟ میرے عزیزو اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنا ہے تو ان کی ذات کو اپناؤ جو انہوں نے فرمایا ہے، اس راستے پر چلو. اس راستے پر چلو گے تو آپ کو فلاح ملے گی. یہ جو کام کرتے ہو یہ نشہ چھوڑ دو. جنہوں نے یہ نشہ پھیلا رکھا ہے یقین کرو کہ ان قریب ان کے چورن کا مزہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس وقت تک جو بیج انہوں نے بویا ہے وہ درخت اتنا ہو جائے گا
اس کے درخت کے سائے میں پلنے والے نہ ابو بکر کو جانتے ہوں گے، نہ عمر فاروق کو جانتے ہوں گے، نہ عثمان غنی کو جانتے ہوں گے، نہ خالد بن ولید کو جانتے ہوں گے، نہ ابو عبیدہ بن الجراح کو جانتے ہوں گے، نہ حضرت معاویہ کو جانتے ہوں گے، نہ عمر بن العاص کو جانتے ہوں گے، نہ ابو موسیٰ اشعری کو جانتے ہوں گے، نہ بلال کو جانتے ہوں گے۔ کیا تمہیں ملے گا؟ تم نے تو پیسے کمائے اور گھر چلے گئے۔ ہم لاہور میں تھے تو بیٹھے ہوئے ایک مولوی صاحب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ معراج شریف کا موقع تھا کہ میں رات جلسے میں گیا، تقریر کرنے لگا تو میں نے کہا، میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ 4-5 کالے کپڑوں والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پھر معراج شریف کا ذکر چھیڑا تو جہاں جہاں سے میں نے شروع کیا ہے معراج کو، تو آگے آگے حضرت علی کو رکھا اور پیچھے پیچھے نبی پاک کو، اور مجھ پر پیسوں کی بارش ہوگی۔ میں نے کہا تم پر کروڑ لعنت ہے، تمہیں پیسے تو مل گئے، تم نے کتنے لوگوں کا دین خراب کر دیا، کتنے لوگوں کے ذہنوں میں تم نے خباثت بھر دی، کتنے لوگوں کو تم نے جاہلیت کے راستے پر چلا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، کسی مولوی نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھا کرو، اور میرے اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب نماز نہیں پڑھتے تو تمہارے پلے کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول آ رہا ہے، یہ وہ دن ہے جو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے سعادت کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے فلاح کا دن ہے، لیکن یہ کہا کا انصاف ہے کہ آپ کروڑوں روپیہ خرچ کریں، دیگیں پکائیں، جلوس نکالیں، جلسے کریں، دیگیں تقسیم ہوں، سب کچھ ہو، لیکن تم 1000 میں سے 999 جو ہے وہ نماز تک نہ پڑھو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں میرے ساتھ والے ہیں، میں علماء کرام کو جانتا ہوں، جو علماء کرام نماز پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کرتے ہیں، احکامات کی، میں ان کا خادم ہوں، وہ میرے سر کا تاج ہیں، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ لیکن جو یہ کام نہیں کرتے، اب کسی مولوی سے آپ یہ نہیں سنیں گے، کسی مولوی نے اگر یہ کہا ہو کہ تم نے نماز پڑھنی، اس لیے کیونکہ وہ خود نماز نہیں پڑھتے۔ اگر خود نماز پڑھتے ہو تو لوگوں کو، یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مدرسے کے، بہت بڑے مدرسے کے محتمم ہیں، اور میرے والد محترم کے معتبر ساتھی، ہر سالانہ عرس کرتے ہیں اور میری زیر صدارت ہوتا ہے۔ میں بھی گیا ہوا تھا، کچھ سال ہو گئے وہاں، تو وہاں ایک مناظر اسلام، مفکر اسلام، محدث اسلام، اور پتہ نہیں پتہ کیا کیا اسلام اس نے جیب میں ڈال رکھا، وہ آئے، تشریف لائے، 25,000 روپیہ انہوں نے پہلے لیا، اور اتفاق سے میرے پاس ویڈیو بھی ہے، وہ میں سٹیج پر بیٹھا ہوں، وہ بیٹھے ہوئے میں تقریر کر رہا ہوں۔ جب میں تقریر کر کے ہٹ گیا تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا آپ کو بتا دوں کہ وہ تحفہ دے گئے ہیں مسلمانوں کے دشمنوں کے ہاتھ میں کہ ان کی تقریر ہے وہ محرم کے دنوں میں بہت بکتی ہے، آڈیو کیسٹ ہے۔ تو جب ان کی تقریر کی باری آئی تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 منٹ تقریر کی، اور آخری الفاظ ان کے یہ تھے، میری طرف مخاطب ہو کر انہوں نے کہا، مجمع بہت بڑا، کہنے لگے جو صاحبزادہ صاحب نے کہہ دیا وہی میری طرف سے سمجھے۔ 25,000 روپیہ لیا اس نے، 10 یا 15 منٹ اس نے باتیں کی ہیں، اور یہ آخری بات کر کے وما علینا الا البلاغ المبین کہہ دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ صبح ہوئی 7 یا 8 بجے، انہوں نے ناشتہ پیش کیا، ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ حضور آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، اور حضور نے بڑی معرفت کا جواب دیا، عارفانہ جواب دیا، کہنے لگے یا تقریریں کراؤ یا نمازیں پڑھاؤ۔ خلاف شرع میرے شیخ تھوکتے بھی نہیں، حضور خلاف شرع میرے شیخ تھوکتے بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तुम जुलूस निकालो, तुम जलसे करो, तुम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में लाखों करोड़ों खर्च करो, लेकिन जब तक तुम उनकी सुन्नत पर अमल नहीं करते, तुम नमाज नहीं पढ़ते, उस वक्त तक तुम ना नबी पाक के खादिम हो, ना उनके आशिक हो, ना उनके फिदाई में से हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हुजूर नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल सकें। मेरी बातें अगर आपके जहन में आ जाएं तो इन पर अमल करना। ऐसा ना हो कि कोई चोर चोरी करने के लिए आया था तो लोगों को पता चल गया, लोग उसके पीछे पड़ गए। अब वो आगे गया, लोग पीछे पीछे, उसको कोई जगह ना मिली, वो एक दरख्त पर चढ़ गया, लोग नीचे कहने लगे आप तुम्हें बताते हैं। अब वो तंग आ गया, कहने लगा यार कोई शर्म करो, कोई हया करो कि मेरे पीछे पे आ गए, तुम्हारे चोर नहीं देखे। तो मेरी बात सुनो, तुमने मौलवी बहुत देखे हैं, लेकिन शायद मुझ ज्यादा पहली दफा देखा हो। यही जगह है, यही अलीपुर है। आज से 12 या 14 साल पहले मैं एक महफिल में गया, उसके बाद मैंने यहाँ महफिल में जाना छोड़ दिया। महफिल में गया, वहां एक मुल्ला साहब भी आए हुए थे और या अली के नारे लग रहे थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार बात सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली के इमाम हैं, हजरत अली ने उनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। हजरत उमर फारूक हजरत अली के इमाम हैं, हजरत अली ने उनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं, हजरत उमर ने उनके पीछे कोई नमाज नहीं पढ़ी। हजरत उस्मान गनी हजरत अली के इमाम हैं, हजरत अली ने उनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं, उन्होंने उनके पीछे कोई नमाज नहीं पढ़ी। यार तुम एक मुक्तदी है, उसके तुम नारे लगाते हो और जो इमाम है उनका तुम नाम भी नहीं लेते। ये क्या सितम तरीकी है? ये क्या इस्लाम है? ये कौन सा रास्ता है? ये किस रास्ते पर हम चल पड़े हैं? अफसोस ये है कि इस रास्ते पर चलाने वालों ने हमारा मुस्तकबिल हमसे छीन लिया, हमारी रिवायात हमसे छीन ली, हमारी अक़दार हमसे छीन ली। मैं एक आरिफ़ आला हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमत का फरमान पेश करता हूँ। वो कहते हैं कि वीराना हो, कड़कती धूप हो, एक मकान हो और उसका साया हो और आपने खाना खाना हो और वो मकान हो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को न मानने वाले का, तो मैं फतवा देता हूं कि उस मकान के साए में रोटी खाना हराम। हमारा ये अकीदा था। आज हमें कहां ले है? आज हमें किस जगह पहुंचा दिया? आज किसी को ना अबू बकर सिद्दीक याद है, ना उमर फारूक याद है, ना उस्मान गनी याद है, ना आयशा सिद्दीका याद है। हम क्या लेकर जाए? हम क्या अपने कौम के नौनिहालों में क्या हम उनके ज़हनों में भर रहे हैं? क्या उनके जिस्मों में इंजेक्ट कर रहे हैं? हमने उनको तबाह कर दिया, हमने बर्बाद कर दिया, हमने ज़हनों को महफूज कर दिया। क्या हासिल हुआ? मेरे जैसे हैं, मैं आज उनका नहीं। अफसोस है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास अंधेरा नहीं उजाला। हमें खबर है कि हम हैं चरागे आखिरी शब, हमारे पास अंधेरा नहीं उजाला है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारे पास उजाला नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। अगर ये उलमाए किराम हैं तो फिर लोगों के ज़हनों में जिनका मतवा नजर पैसा है, जिनको ये नहीं पता कि हमने अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाना है, जिनका सिर्फ एक नजरिया है कि हमने पैसा कमाना है, जो उस रास्ते पर चले हुए हैं जो ना अल्लाह का रास्ता है, ना रसूल का रास्ता है, ना सहाबा किराम का रास्ता है। यार बात करो, गौर करो कि हजरत अबू हनीफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत की खिलाफत की जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं, खलीफा रसूल मुकर्रर हो चुके हैं और खिलाफत की जिम्मेदारियां अदा करने के बाद आप कपड़ा रखते हैं सर पर और गली गली बेचना शुरू करते हैं। सहाबा किराम ने कहा या खलीफतुर रसूल, ये चीज आपके शाया निशान नहीं है। वो कहने लगे भाई मैं और क्या, मैंने घर का खर्च चलाना है, मेरे कोई और वसाइल नहीं है। तो उन्होंने मशवरा करके
آپ سے پوچھا کہ آپ کے کتنے اخراجات ہیں؟ انہوں نے محدود اخراجات بتائے. تو آپ نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو پیسے روزانہ بیت المال سے مل جایا کریں. وہ ہفتہ 10 دن مہینہ گزرا تو ایک دن گھر تشریف لائے تو گھر میں حلوہ پکا ہوا تھا یا کوئی اور ایسی چیز پکی ہوئی تھی. آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے پیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، عرض کی کہ یا بھی جو روزانہ آپ پیسے دیتے ہیں اس میں سے میں تھوڑے تھوڑے بچا کے تو وہ یہ آج 15-20 دن یا مہینے بعد یہ آپ اسی وقت گئے اور بیت المال کو کہا کہ اتنے پیسے میرے روزینے سے کم کر. اور پھر جب آپ کا آخری وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء کو اپنی دونوں بیٹیوں کو بلایا. کہنے لگے کہ میں نے بیت المال سے اتنے پیسے لیے ہیں، میری فلاں زمین بیچ کر اتنے پیسے بیت المال میں جمع کرا دیں. حضرت عمر فاروق کو پتا چلا، تاڑے مار کر رو پڑے. کہنے لگے ابو بکر تم نے وہ مثال قائم کی ہے جو مثال قیامت تک کوئی نہیں قائم کر سکتا. اور آگے سنو، ہمارے امام ابو حنیفہ، آپ انہی کے ماننے والے ہیں، انہی کی اتباع کرتے ہیں، انہی کی فقہ پر چلتے ہیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی مولوی مجھے ثابت کر دے کہ حضرت ابو حنیفہ نے کسی سے ایک پیسہ بھی لیا ہو. آپ کپڑے کی دکان کرتے تھے، فقہ کے مسائل حل کرتے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ. محمد ظفر اور امام ظفر، امام یوسف، امام محمد، ان کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرتے تھے اور دکان پر اپنا کپڑا بیچ کے اپنا گزارا کرتے تھے. وقت کے خلیفے نے ان کو چیف جسٹس رکھنا چاہا، قاضی القضات رکھنا چاہا، تو وہ کہنے لگے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. تو خلیفے نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. وہ کہنے لگے تم نے خود کہہ دیا ہے کہ تم جھوٹ بولتے. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں تو یہ سودے کا ہے ہی نہیں. ملازمت نہیں کی، اپنی محنت کی ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ مجدد الفسانی، یہ شاہ عبد العزیز، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ چورا شریف والے، یہ آلو بھاٹ شریف والے، یہ پیر کلیر، یہ خواجہ قطب الدین، خواجہ امکنگی، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت باعزید بستامی، حضرت باقی باللہ. مجھے بتاؤ کنہوں نے ایسے کام کر کے روزی کمائی اور کھائی؟ اگر کسی نے بھی ایسا نہیں کیا تو پھر تم کون سے راستے پر چلے؟ تمہاری جو کمائی ہے، یہ جو 30,000 40,000 50,000 روپیہ لیتے ہو، اس کو کون حلال کہہ سکتا ہے؟ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ زندگی، یہ سبھی جو تھے انہوں نے زندگیاں فاقے میں گزاری. جو مل گیا کھا لیا، اور کھایا اس وقت ہے جب آپ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر، جب اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیا، جب بھوکوں کی بھوک مٹا دی. تم کس راستے پر چلے ہوئے ہو؟ تم کس طریقے سے اس کمائی کو اپنا حلال کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. میرے ساتھ عہد کریں کہ نہ ایسے نعت خانوں کی نعتیں سنیں گے اور نہ ایسے مولویوں کی تقریریں سنیں گے. 50,000 60,000 روپے وہی پیسہ آپ غریبوں کو دیں جو ہمارے آقا مولا کی سنت ہے. آپ مسکینوں کو دیں، آپ بیواؤں کو دیں، آپ یتیموں کو دیں. یقین کریں، میں آپ سچا واقعہ بتاتا ہوں. ایک میاں بیوی حج کے لیے تیار، ایک میاں بیوی حج کے لیے تیار ہوئے. حج کا وقت آیا تو بیوی نے کہا کہ میں اپنے ہمسایوں کو ملا ہوں، ان سے بھی دعا کر لے آؤں، ان کو بھی سلام کر لوں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان سے معاف کرا لوں. جب وہاں گئی گھر میں تو بچے معصومیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اس عورت نے ایک دیگچی چولہے پہ جلا رکھی ہے، نیچے آگ جل رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ہے. اس نے دیکھا، اس نے پوچھا، جب قرید کی تو اس نیک بیوی نے بتایا کہ 3 دن سے میرے بچوں نے اور ہم نے کھانا نہیں. یہ میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے یہ دیگچی چولہے پہ رکھی ہے کہ ان کا ذرا دل بہلا ہے. وہ عورت گھر گئی، اپنے جتنے حج کے پیسے تھے لا کے اس کو دے دیے. خامد کو پتہ چلا، انہوں نے بھی اپنے حج کے پیسے دے دیے اور وہ حج پر نہیں گئے. جو ان کے ساتھی تھے
وہ گئے حج پر، جب واپس آئے تو کہنے لگے یار تم کیا ہو، تم کہتے تھے اپنے حج پر نہیں جانا ہے، لیکن ہم نے آپ کو وہاں دیکھا ہے کرتے ہوئے، حجر اسود کو غصہ دیتے ہوئے، آپ زمزم پیتے ہوئے، تم کہتے ہو ہم گئے نہیں وہاں، ہم تو آپ کو وعدے دیتے تھے، آپ اتنے وہاں مست تھے ہماری نیکی کا کام کر کے دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کے دیکھو، آپ کو گھر بیٹھے ہوئے آپ کو حج نصیب ہوگا، گھر بیٹھے ہوئے آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ جب آپ اپنے ہمسائے کا خیال نہیں کرتے، کسی غریب کا خیال نہیں کرتے، کسی یتیم کا خیال نہیں کرتے، سنت تو یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کھا رہا ہے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا پکایا ہے، تو انہوں نے فرمایا کروڑے پکائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمسایوں کو دیے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہمسائے تو یہودی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ جو گھر میں پکاؤ اپنے ہمسایوں کو دو، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ کے ہمسائے عیسائی ہیں تو ان کو نہ دو، یہودی ہیں تو ان کو نہ دو۔ صرف اس ایک بات پر عمل کر لیا جائے تو غربت ختم ہو سکتی ہے، سماجی تفریق ختم ہو سکتی ہے، ہم بھوکوں کی بھوک مٹا سکتے ہیں، ہم غریبوں کے کام آ سکتے ہیں، ہم بیماروں کے کام آ سکتے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، اور جو اس بات کے ذمہ دار ہیں وہ ہمیں یہ تلقین کریں، وہ رٹے رٹائے جملے کر کے بتا کر بیوقوف بنانا چھوڑ دیں۔ وہ لوگ سیدھی سی بات، دیوبندی اپنی قوم کو اپنے مسلک کے مطابق تیار کرتے ہیں۔ ان کے کسی بچے سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہے گا کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اہل حدیث ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ کیا خوش قسمتی ہے کہ عاشقان رسول، محبان رسول، فدائین رسول، خادمان رسول اور نماز کے قریب نہیں جاتے، 90% نماز نہیں پڑھتے۔ یہ مسجد ہے، یہ خادمان رسول، عاشقان رسول، فدائین رسول کی مسجد ہے، یہ بعض مسجد عثمان غنی ہے، یہ جہاں جامع مسجد ہے اور مساجد ہے، جہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نمازی نہیں ہوتے، جماعت نہیں ہوتی۔ اب یہ بتائیں کہ ہم کس قسم کے عاشقان رسول ہیں، ہم کس قسم کے فدائین رسول ہیں، ہم کس قسم کے خادمان رسول ہیں۔ ضرور جلوس نکالیں، ضرور دیگیں پکائیں، حلوے پکائیں، پلاؤ پکائیں، بریانیاں پکائیں، جلوس نکالیں، بھنگڑے ڈالیں، خوشیاں منائیں، لیکن ساتھ نماز نہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کمایا، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ پنجابی کہتے ہیں پینچا لگے سر متھے دے پر پرناڑا ہوتی رہنا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اور سب کچھ کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کرم اور فضل فرمائے۔ ابھی 10 بج گئے، میرے محترم بھی بڑا لمبا سفر کر کے آئے، آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے، شاید دل سے مجھے بدوائیں دے رہے ہوں گے کہ یہ پس کرے تو کھانا کھائیں اور گھروں کو جائیں اور آرام کریں۔ تو انہی الفاظ پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ اپنے قرب و جوار میں کسی غریب کو دیکھیں، کسی مسکین کو دیکھیں، کسی یتیم کو دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھیں، کسی لاچار کو دیکھیں، کسی مفلوج کو دیکھیں، کسی بھوکے کو دیکھیں، کسی ننگے کو دیکھیں، ان کو پیسہ دیں۔ ایسے 40,000 50,000 60,000 ملاؤں کو پیسہ دیں۔ وہ کون سے پیر ہیں جو غریبوں کو لوٹتے ہیں اور اپنے بینک بیلنس بناتے ہیں؟ یہ کون سے ملا ہیں؟ یہ کون سا اسلام کا، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ اپنے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے دین خراب کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے ایمان لوٹے جا رہے ہیں؟ تو میرے ساتھ آپ کا وعدہ ہے کہ نہ ایسے نعت خانوں کی آپ نے نعتیں سننی ہے۔ یہ درویش لوگ ہیں، میں اگر ایک پیسہ بھی نہ دوں تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے ضرور آنا ہے، یہ میرا بچہ ہے، میرا عزیز ہے، اس کے باپ نے ساری زندگی نعتیں پڑھی ہیں اور کسی سے کوئی ایسا واسطہ نہیں۔ ایسے نعت ہیں۔ نعت شروع کی ہے حضرت اسلام بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ مجھے بتاؤ
انہوں نے ناطق کہنے کا کسی سے ایک پیسہ بھی لیا ہو، حضرت جامی نے کوئی پیسہ لیا ہو، ساتھی شیرازی نے کسی سے پیسہ لیا ہو، مولانا جلال الدین رومی نے کوئی پیسہ لیا ہو، خدمت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو پھیلانے کے لیے، ان کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، کسی لالچ کے لیے۔ اگر انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ نظام الدین چشتی، حضرت غوث علی شاہ پانی پتی، حضرت پیران کلیر، حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت خواجہ امکنگی، حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت خواجہ باج الدین بسطامی، اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو تم یہ کام نہیں کرتے۔ تو جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ کوئی اور کرتا ہے تو وہ پھر اچھا کام نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی، یہ بری صاحب ہے، ساری زندگی اسلام کی خدمت کی، اور ایسے بزرگ ہے حضرت عثمان مربندی کلندر، ساری زندگی اسلام کی خدمت کی۔ آج یہاں اسلام کی یہ خدمت ہو رہی ہے کہ ڈھول بج رہے ہیں، پگڑے ڈالے جا رہے ہیں، اور جو غیر اسلامی غیر شرعی اقدام ہے وہاں ہو رہے ہیں، اور یہ ان کی روح کو سکون پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ یہ کس قسم کی ہم خدمت کر رہے ہیں؟ یہ کس قسم کے ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ جہاں بزرگ ہیں ڈپٹیاں والے، میں جب شروع میں یہاں آیا تو میرے محترم تھے، بہت ہو چکے ہیں، وہ کہنے لگے جی کہ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ سردار صاحب کو لائیں وہ دعا کریں گے۔ میں نے ان کو کہا، میں کہا کہ جاتا تو ہوں میں آپ کے پاس، آپ کے ساتھ دعا بھی میں کروں گا، لیکن اس کے بعد آپ مجھے کبھی نہیں کہیں گے کہیں دعا کریں۔ کہنے لگی یہ کیوں؟ میں نے کہا یہ پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے مسجد کے امام تھے مولانا اسلم، وہ میں وہاں گیا تو کہیں دیگے پک رہی ہیں، کہیں حقہ چل رہا ہے، کہیں سگریٹ چل رہے ہیں، کہیں گپیں ہانکی جا رہی ہیں، کہیں کوئی ڈوڑے پڑے جا رہے ہیں۔ تو مزار کے اندر تھوڑی سی جگہ ہے تو وہاں لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے، وہ مولانا اسلم صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے سپیکر لیا، میں نے کہا کہ دیکھو یہ بزرگ جن کے مزار پر ہم حاضر ہیں، انہوں نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، کسی کا حق نہیں کھایا، کسی پر ظلم نہیں کیا، فحاشی نہیں کی، عیاشی نہیں کی۔ اس لیے آج ان کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں ہیں۔ اور آپ میں سے کون کتنے شخص ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو کسی کا حق نہیں کھاتے، جو کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتے؟ اگر یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے خادم نہیں ہیں، اور اگر یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ انہوں نے کیے ہیں تو پھر یہ فقیر ہے۔ یقین کریں اس کے بعد کسی نے مجھے وہاں دعا کرنے کی تکلیف نہیں۔ حق بات کہو، سچ بات کہو، ہم نے کسی انسان کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ آج یہاں ہے، کل ہم نے کل ہم نے اللہ کے سامنے جواب دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم اور فضل سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا